الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی اکیلی نہیں آتی، ہمیشہ دو چار مصیبتیں ساتھ لے کر آتی ہے۔ اس وقت پاکستان شدید ترین موسمی خطرات سے نبرد ازما ہے، اور حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں نے ملک کے ایک بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ 1988 کے بعد گزشتہ 37 برسوں میں یہ سب سے بڑا سیلابی بحران ہے، جس نے راوی، چناب اور ستلج کے کناروں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس وقت دریائے ستلج میں شدید طغیانی نے لاکھوں افراد کو گھیر رکھا ہے۔ دریا کے کنارے آباد بستیاں، زرخیز کھیت، سرسبز فصلیں اور صدیوں پرانی رہائش گاہیں سب سیلاب کے بے رحم ریلے کی نظر ہو رہی ہیں۔ جو لوگ دور بیٹھے ہیں وہ اس مصیبت کی ہولناکی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ صرف وہی لوگ اس کرب کو سمجھ سکتے ہیں جو اپنے سامنے گھروں کو گرتے اور کھیتوں کو پانی میں ڈوبتے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی محنت کی کمائی، خواب اور مستقبل سب ایک ہی جھٹکے میں بہہ گئے ہیں۔ فصلیں جو کسانوں نے خون پسینہ بہا کر اگائی تھیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ گندم، کپاس اور مکئی کے کھیت جو پورے علاقے کی معیشت کا سہارا تھے اب کیچڑ اور سمندر میں بدل گئے ہیں۔ مکانات کی دیواریں ریت کی مانند ڈھیر ہو رہی ہیں یا کسی بھی لمحے زمین بوس ہونے کو تیار ہیں۔ کچھ خاندان اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں، جبکہ بے شمار گھرانوں نے اپنی واحد روزی روٹی کا ذریعہ یعنی مویشی بھی سیلابی پانی کے سپرد کر دی ہیں۔ یہ صرف مالی نقصان نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب اور طرز زندگی کا ٹوٹ جانا ہے۔ پنجاب اس وقت شدید ترین سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ دریا راوی، ستلج، چناب میں پانی کی سطح خطرناک حدوں کو پار کر چکی ہے۔ متاثرین کشتیوں، عارضی خیموں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ کئی علاقوں میں گھروں کی چھتیں تک پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ عوام کی چیخ و پکار اور صداؤں نے المناک منظر پیدا کر رکھا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق بھارت کی جانب سے ڈیموں سے پانی چھوڑے جانے کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ لاہور کے نواحی علاقے شاہدرہ، قصور، اوکاڑا، مظفر گڑھ، چلیوٹ، جنگ سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع ڈیرہ غازی خان، راجن پور، رحیم یار خان میں بھی تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ صوبے بھر میں 14 لاکھ سے زائد لوگ براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر 1600 دیہات پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ اگر حکومت پنجاب نے ہائی الرٹ کا اعلان کیا ہے اور ریسکیو 1122 محکمہ صحت، پولیس، بلدیاتی ادارے اور پاک فوج فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سیلاب کی شدت کے آگے یہ وسائل ناکافی ہیں۔ سیاستدان، مقامی نمائندے اپنے اپنے دائرے میں امدادی کاموں میں مصروف عمل ہیں۔ مذہبی تنظیمیں بھی سب سے آگے بڑھ کر سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہیں۔ صحافی حضرات لمحہ بہ لمحہ صورتحال دنیا کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ قوم جاگے اور اپنے بھائیوں کی مدد کرے۔ یہ تمام جذبے یقیناً قابل قدر ہیں اور قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس نیک عمل کا اجر عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ اگر دشمن بھی دے تو اعلیٰ ظرف دے، کم ظرف دشمن سے خدا کی پناہ، کہ وہ دشمنی میں بھی ہر گندی، غلیظ اور نیچ حرکت کرے گا۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ذہنی طور پر پست
کم ظرف گھٹیا ہے۔ 1187 کی ہیتین کی جنگ میں شاندار فتح کے بعد بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا۔ یورپی کلیسا کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ پورے یورپ میں کھلبلی مچ گئی۔ عیسائیوں نے اسے اپنی بڑی شکست سمجھا اور تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ تیسری صلیبی جنگ کی قیادت انگلستان کا مشہور بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ کر رہا تھا۔ رچرڈ اپنی تلوار اور بے خوف سپاہ گری کی وجہ سے مشہور تھا۔ وقت کے دو عظیم سپہ سالار آمنے سامنے تھے، ایک طرف صلیب کا محافظ رچرڈ، دوسری طرف اسلام کا سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی۔ عین جنگ کے دوران خبر پھیل گئی کہ رچرڈ شدید بیمار ہو گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین تک خبر پہنچی تو اس نے جنگ روکنے کا اعلان کر دیا۔ سلطان نے اپنے شاہی طبیب کو حکم دیا کہ وہ رچرڈ کے پاس جائے اور اس کی تیمارداری کرے۔ سلطان نے برف سے بھرے برتن، تازہ پھل بھی رچرڈ کے کیمپ میں بھجوائے تاکہ رچرڈ جلد صحت یاب ہو سکے۔ رچرڈ نے سلطان کے شاہی طبیب کو دیکھا تو حیرت اور تشکر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، سلطان صرف میدان جنگ کا شاہ سوار نہیں بلکہ انسانیت کے میدان میں بھی بے مثال ہے۔ سکندر اعظم کے سامنے راجہ پورس کو قیدی بنا کر لایا گیا تو سکندر نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ راجہ نے جواب دیا، بادشاہوں جیسا۔ سکندر نے راجہ کو آزاد کر کے اسے اپنا دوست بنا لیا اور سلطنت واپس کر دی۔ چنگیز خان سلطان جلال الدین خوارزم کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے سندھ تک پہنچ گیا۔ سلطان نے چنگیز خان کے لشکر قریب آتا دیکھ کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ سلطان کو دریائے سندھ کی بے رحم موجوں سے لڑتے ہوئے دیکھ کر چنگیز خان سلطان کی جرأت کو داد دی بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے سلطان کی جرأت و بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا، کاش میرے پاس بھی ایسے بیٹے ہوتے۔ تاریخ کی یہ مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ دشمنی میں بھی ایک اخلاقی قدر اور اصولی دائرہ ہونا چاہیے۔ جنگوں کی بھی کچھ اخلاقیات اور اصول ہونے چاہیے۔ تاریخ ہمیشہ انہی کرداروں کو زندہ رکھتی ہے، دشمن کو کم ظرفی سے نہیں بلکہ بڑے دل، بڑے ظرف کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ طاقت کا اصل استعمال اسی وقت معنی رکھتا ہے جب وہ انسانیت کے اصولوں کے تابع ہو، ورنہ فتح بھی ذلت میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ دشمن بھی دے تو بڑے ظرف والا دے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی تاریخ دھوکے اور سازشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دشمنی کو جس پس سطح تک گرایا ہے وہ انسانی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ ریاستوں اور اقوام کے مابین دشمنیاں اور جنگیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن دشمنی اور جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جنگ کے قوانین انسانی ہمدردی کے ضابطے اور معاہدے اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ دشمنی کے باوجود انسانیت باقی رہے، لیکن مودی جیسے کم ظرف، جاہل اور بدنیت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے نزدیک انسانیت کا احترام ہے، نہ جنگ کا کوئی اصول ہے۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کے پیچھے اصل وجہ مودی کی کم ظرفی اور بدنیتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق 25 جولائی تک بھارت کے ڈیم 43% بھرے تھے۔ 1 اگست تک یہ مقدار 55% تک ہو چکی تھی۔ 1 اگست سے 25 اگست تک بھارت خاموشی کے ساتھ اپنے ڈیم بھرتا رہا اور پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کیا۔ یہ سب انڈر واٹر ٹریٹی کے خلاف تھا، جس کے تحت بھارت کو لازم تھا کہ وہ پاکستان کو پانی کی صورتحال اور ڈیموں میں ہونے والی تبدیلیوں کی بروقت اطلاع دے۔ مزید برآں 17 اگست کو بھارت کو کلاؤڈ برسٹ کی پیشگی اطلاع بھی ہو چکی تھی، لیکن اس نے اس حوالے سے بھی پاکستان کو آگاہ نہیں کیا۔ یہ وہ بدنیتی تھی جس نے لاکھوں پاکستانیوں کو بے گھر کیا اور ہزاروں ایکڑ فصلوں کو تباہ کر ڈالا۔ اور بھارت چاہتا تو 1 اگست سے 22 اگست تک ذخیرہ شدہ پانی بتدریج چھوڑ سکتا تھا اور یہ پانی پاکستان میں معمولی مقدار میں آ کر جذب ہو جاتا، لیکن مودی حکومت نے جان بوجھ کر ڈیم 87% تک بھر لیے۔ پھر جیسے ہی ڈیم اپنی انتہا کو پہنچے، بھارت نے اچانک 26 اگست کو پاکستان کو وارننگ دی اور دریائے ستلج میں 1 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ دریائے بیاس اور راوی جو انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق بھارت کے حصے میں ان کا ذخیرہ شدہ پانی بھی پاکستان کی طرف بہا دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں تباہ کن سیلاب آیا۔ یہ کوئی اتفاقی عمل نہیں تھا، بلکہ مودی نے
ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو آبی دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ مودی نے پاکستان دشمنی میں انتہا پر جا کر ثابت کر دیا کہ وہ دشمنی کے میدان میں بھی کم ظرف گھٹیا واقع ہوئے۔ اس کی سیاست کم ظرفی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کے نزدیک انسانیت کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے نزدیک اگر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے لاکھوں بے گناہ پاکستانی کو ڈبونا پڑے تو یہ بھی درست ہے۔ یہی وہ کمینہ پن اور جہالت ہے جو مودی کو عالمی سطح پر ایک ناپسندیدہ اور بدنما چہرہ بنا کر پیش کر رہی ہے۔ مودی کے اس طرز عمل کو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی برادری بھی دیکھ رہی ہے۔ مودی کی بے حسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب پاکستان کے گاؤں اور شہر ڈوب رہے ہیں، لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو رہے ہیں، بچے اور عورتیں کھلے آسمان تلے پانی کی ریلوں میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایسے وقت میں بھارتی میڈیا اور حکومتی ایوانوں میں ایک عجیب سی خاموش خوشی چھائی ہوئی ہے۔ یہ خوشی اس بات پر ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ مودی یہ بھول گیا ہے کہ تاریخ میں اس جیسے کم ظرف حکمران کبھی عزت کے ساتھ یاد نہیں رکھے جاتے۔ وہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ ملکوں اور قوموں کی عزت و عظمت یہ نہیں کہ آپ دشمن کو غیر انسانی طریقے سے نقصان پہنچائیں، بلکہ اصل عظمت یہ ہے کہ دشمنی میں بھی انسانیت کا احترام اور وقار کو قائم رکھیں۔ مودی کی یہ نیچ حرکتیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک بڑا لیڈر تو دور کی بات ایک ذمہ دار حکمران کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ طاقت وقتی ہے، سیلابی ریلیں لمحاتی ہیں، لیکن کردار اور انسانیت کی اصل بنیادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ مودی نے پاکستان دشمنی کو جس کم ظرفی، بدنیتی، کمینگی کے ساتھ ظاہر کیا ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ برے لفظوں میں یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے جو حربے اس نے اختیار کیے ہیں وہ وقتی طور پر تو شاید اس کے لیے خوشی کا باعث ہوں، لیکن طویل مدت میں یہ اس کی اپنی سیاسی اور اخلاقی موت کا سبب بنیں گے۔ بہرحال حرف آخر یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ صرف یہی نہیں کہ ہمارے پاس پانی کم ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو پانی میسر ہے اسے سنبھالنے کا انتظام ہم نہیں رکھتے۔ اس پر مستضاد بھارت کا مکارانہ طرز عمل ہے، لیکن اگر ہم ان جیسے دیگر اقدامات کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھارت سے آنے والے سیلابی ریلوں کو بھی سنبھالا جا سکتا ہے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف سیلابوں کے خطرے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان اور اس کی عوام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔